اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی میں ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے خود ایک درس ہیں، ایسے واقعات کو آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے تھے، اور آج اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ مرحوم آیت اللہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی سے لے کر آئے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک درس کا باعث ہے اور اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کو، ایک شیعہ کو، ایک عزادار کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک زائر ہے جو زیارت کے لیے مقدس مقامات پر تشریف لے گیا ہے اور مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ ہیں، یہ زائر مقدس اردبیلی کو نہیں پہچانتا، لہٰذا سفر زیارتی کے دوران وہ اپنے میلے کپڑے اتار کر مقدس اردبیلی سے کہتا ہے کہ آپ یہ کپڑے میرے لیے دھو دیں۔ مقدس اردبیلی بھی نہایت خوشی، نہایت احترام اور مسرت کی حالت میں ان کپڑوں کو اٹھا لیتے ہیں اور جا کر اس کے لیے دھو دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کپڑے دھل کر آتے ہیں اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ اس زائر نے اپنے کپڑے دھونے کے لیے مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے اور وہ اس کے کپڑے دھو کر آئے ہیں، تو سب اسے ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے ہو یہ ایک بہت ہی جلیل القدر باتقویٰ فقیہ ہیں، اور تم نے انہیں کہہ دیا کہ یہ تمہارا لباس دھوئیں؟ تمہیں ذرا یہاں خیال نہیں آیا کہ ایک فقیہ کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے؟ تو مقدس اردبیلی نے لوگوں کو منع کیا کہ نہیں، اسے ایسے نہ کہیں، یہ ایک مومن ہے، ایک عزادار ہے، ایک زائر ہے اور زیارت کے لیے جا رہا ہے، مجھے نہیں جانتا تھا، اس نے ایک مجھے کام کہا اور میری بھی ذمہ داری تھی کہ میں ایک مومن بھائی کی خدمت کروں، میں نے اس کا وہ کام انجام دے دیا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ اسے ملامت نہ کریں۔ در حقیقت مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت پر عمل کیا، اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ مرو میں موجود تھے تو وہاں جب آپ ایک عمومی غسل خانے میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کی رسم ہوتی ہے کہ معمولاً جو عمومی غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پر افراد رکھے ہوتے ہیں کہ جو صابن لگانے کا کام کرتے ہیں یا جسم سے میل اتارنے کی جو ہے وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ تو ایک ایسے ہی عمومی غسل خانے میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہیں، لہٰذا امام رضا سے اس نے تقاضا کیا کہ آپ میری پیٹھ پر صابن لگا دیں۔ تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو وہ سہولت فراہم کی اور اس کو صابن لگایا، اور جیسے ہی لوگ متوجہ ہوئے، لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ تم نہیں جانتے ہو یہ فرزند رسول ہیں، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ خلیفۃ المسلمین کے جانشین ہیں، ان کے ولی عہد ہیں، اور تم ان سے ایسی خدمت لے رہے ہو۔ وہ بہت ہی شرمندہ ہوا، بہت ہی خائف ہوا، بہت ہی خوف زدہ ہوا کہ میں نے ولی عہد خلیفہ سے جو ہے وہ یہ کام کروایا ہے، چونکہ امام کا مقام لوگوں کو اتنی معرفت نہیں ہے امام کی، جبکہ ولی عہد کی معرفت زیادہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا جانشین، لہٰذا ایک خوف محسوس ہوا۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ ایک مسلمان ہے، اس نے مجھ سے ایک کام کہا، ایک تقاضا کیا اور میں نے اس کے تقاضے کو اجابت کیا۔ تو مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت و تعلیمات پر عمل کیا،
مشابہی واقعہ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی سے بھی ملتا ہے اور ہم اسے ان کے حالات زندگی میں بیان کر چکے ہیں کہ قم المقدسہ میں مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی ایک عمومی غسل خانے میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں وہ ایک شخص جو نہانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ آیت اللہ مرعشی نجفی کو نہیں پہچانتا، تو وہ ان سے تقاضا کرتا ہے کہ کیا آپ میری پیٹھ پر صابن لگا دیں گے اور میل اتار دیں گے؟ تو آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ ہاں مسئلہ نہیں ہے، صابن لگا دیتے ہیں اور وہ جو مخصوص ایک چیز ہوتی ہے جس کو کمر پر مارا جاتا ہے تاکہ وہاں سے میل اتر جائے، اس کی وہ سہولت فراہم کرتے ہیں آیت اللہ مرعشی نجفی۔ اور جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی ملامت کرتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، یہ مرجعیت عظمیٰ رکھتے ہیں، یہ استاد حوزہ علمیہ قوم ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور تم ان سے کیسے کام کروا رہے ہو؟ تو آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ نہیں، اسے آپ برا بھلا مت کہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتا تھا، اور اگر جانتا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مومن ہے، ایک زائر ہے اور اس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عزیزان محترم کیسے عراق کے مؤمنین زائرین حضرت ابا عبداللہ کی خدمت کرتے ہیں، کیسے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے پیر دباتے ہیں، ان کے لیے انواع و اقسام کے طعام کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کا ایک دوسرے مومن کے اوپر حق ہے کہ وہ اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ لہٰذا یہ جو مقام مرجعیت ہے، مقام علم ہے، مقام فقاہت ہے، یہ بھی اگر ان کی زندگی میں بھی دیکھیں تو وہ بھی کس قدر، اگر مومن ان سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنے ان تمام عناوین کو ترک کر دیتے ہیں کہ میں فقیہ ہوں، میں مجتہد ہوں، میں استاد ہوں، میں زعیم ہوں۔ نہیں، ایک مومن نے مجھ سے ایک کام کہا ہے لہٰذا میں اس کا وہ کام انجام دے دیتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان، ہم اپنے اس معاشرے میں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیوں نہیں ڈھالتے؟ مؤمنین مشکلات میں ہیں، مسائل میں مبتلا ہیں، اگر ہم کسی مومن کا کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان ایک اچھی پوسٹ پر ہے، کسی مومن کو نوکری دلا سکتا ہے تو اس کو اپنی اس پوسٹ کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور کسی مسلمان کی، کسی مومن کی خدمت کرنی چاہیے۔ کسی کو اگر وہ کسی کی بچی کی شادی کروا سکتا ہے، اس کے لیے جہیز فراہم کر سکتا ہے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے میڈیکل میں علاج معالجے میں سہولت فراہم کر سکتا ہے تو انسان کو اپنی خدمت دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر انسان دیندار ہے، مؤمن ہے، اسلامی تعلیمات کو جانتا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی پوسٹ، اپنے مقام، اپنے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے وہ مستضعف افراد کے قریب نہیں ہوتا، ان کو سہولیات فراہم نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے مومن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ایسے شخص کو دھتکارا گیا ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا علی ابن یقطین کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے ہیں کہ تم نے ہارون الرشید کے دربار میں ہونے کے باعث ایک مومن جب تمہارے پاس رجوع کرتا ہے تو تم اس کی خدمت نہیں کرتے ہو، اس کے کام کو انجام نہیں دیتے ہو، لہٰذا اب تم میرے پاس آئے ہو، میں بھی تمہیں اپنی بارگاہ میں اور اپنے دربار میں اور اپنے حضور میں قبول نہیں کروں گا۔ جاؤ، جا کر پہلے اس سے حلالیت طلب کرو اور اس کی رضایت کو حاصل کرو۔ لہٰذا جاتا ہے اور جا کر اس مومن کو راضی کرتا ہے۔ تو عزیزان، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹاتے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے؟ معاشرہ اس وقت معاشرہ بنتا ہے کہ جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور پھر یہ تعاون اگر ایمانی اصولوں کے مطابق ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو،
تو یہ نور علی نور ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں مؤمنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔